أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات. شب گزشتہ جس بات کو لے کر ہم چلے تھے، انشاءاللہ آج بھی اسی ذیل میں بات کرنی، اس لیے کہ بات بڑی سنجیدہ ہے اور عام طور پر اس بات کو مختصر سا جواب دے کر حل کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن چونکہ بار بار وہ سوالات بھی لوگوں کے سامنے آتے رہے اور پھر وہ کتابیں بھی، وہ پمفلیٹس بھی اور وہ پروپیگنڈا بھی، تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی گئی کہ بات تھوڑی تفصیل میں جا کر سمجھی جائے. اور ظاہری بات ہے کہ جب ایسی خشک بات ہو اور اس کی تفصیل بیان ہو تو پھر موقع نہیں رہ جاتا کہ انسان کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے انسان خوش ہو، انسان کے کانوں کو عیاشی ملے اور انسان کہے کہ آج بڑا دل لبھایا. نہیں، اس لیے کہ بہت سیریس گفتگو ہے اور سیریس گفتگو کے اعتبار سے کوئی ایسا جمالیاتی پہلو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں موجود نہیں رہے گا. بہت خشک سی گفتگو ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز دعویٰ تو میں نہیں کرتا، انشاءاللہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سنا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ صرف ہیڈ لائنز ہیں، یہ فقط آپ کو ہیڈ لائنز بیان کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کتابوں کا مطالعہ فرمائیں گے، اور جو ڈیٹیلز میں نے بیان کی ہے اس کی مزید ڈیٹیلز جو میں نے اشارے کیے ہیں، تو اشارے کر رہا ہوں، اس کی مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ کتابوں میں جا کر حاصل کریں گے. اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک سیر جو ہے، سیر یعنی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک انداز اور ایک سلوک اور ایک راہ اور ایک بلکہ زیادہ اچھے لفظوں میں کہا جائے کہ اسٹریم جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے اسٹیج وائز اور سیکوینس کے ساتھ یہ مراحل چلے ہیں. اور پھر آج اس صورت میں جو ہمارے پاس علوم شرعیہ ہیں، احکام شرعیہ ہیں، تو ان میں اتنا زیادہ پیریڈ لگا ہے، اتنی زیادہ زحمتیں اٹھائی گئی ہیں. درود پڑھتے محمد و آل محمد کا.
میں نے کل ہی آپ کے سامنے اشارہ کر دیا تھا کہ حدیث کو نقل کرنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے 3 ادوار ہمارے سامنے آئے۔ ایک دور تو ان روات کا ہے، ان راویوں کا ہے، ان اصحاب کا ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام سے حدیث کو سنتے تھے اور اس کے بعد اپنی نوٹ بکس کے اندر ان احادیث کو لکھ لیتے تھے، کہ جس کے ذریعے سے 4000 تقریباً نوٹ بکس ہمارے سامنے آئیں، اور وہ خلاصہ ہوئیں 400 کتابوں کے اندر، کہ جسے اصول 400 کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہی سیکوینس آگے چلا تو انہی اصول 400 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا دور آتا ہے کہ جہاں پر ان 400 کتابوں کو تدوین کیا گیا، 400 کتابوں کو جمع کیا گیا، اور اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کا آتا ہے کہ انہوں نے کافی کے اندر بے شمار بہت بڑی تعداد کے اندر احادیث کو جمع کیا، اور ان کی کتاب کے ذریعے سے اس زمانے کے علماء کے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ وہ 400 کتابوں کی جگہ صرف اس ایک کتاب کی جانب مراجعہ کریں تو انشاءاللہ ان کو اپنے کام کی حدیث مل جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کتب 4 کا جو سیکوینس ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہرحال پہلا دور ان راویوں کا آتا ہے، ان اصحاب کا آتا ہے کہ جنہوں نے احادیث کو صرف لکھا، لیکن وہ کوئی اتنی زیادہ جسے کہنا چاہیے تدوینی حالت میں نہیں۔ اس کے بعد جو گروہ آتا ہے علماء کا کہ جس میں کتب 4 کے مؤلفین ہیں، انہوں نے ان احادیث کو تدوین کیا، اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا دور آتا ہے احادیث کو جمع کرنے کا کہ ان علماء نے کہ جو کتب 4 اب سمجھ لیجئے کہ جہان تشیع میں آ چکی ہیں، لیکن ان علماء نے کہ جن کا میں ابھی صرف نام لوں گا، ڈیٹیل میں تو جا نہیں رہا ہوں، ان علماء نے ان کتابوں کی طبقہ بندی کی، اور اس کے بعد طبقہ بندی کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کی تبویب بھی کی موضوعات کے اعتبار سے۔ بہرحال تو اب ایک اور ہمارے سامنے گروہ آتا ہے علماء کہ جنہوں نے ان کتب 4 کی طبقہ بندی کی، جس میں سب سے پہلے عظیم الاسم شخصیت، بعظمت شخصیت شیخ حر عاملی۔ شیخ حر عاملی نے اپنی وہ کتاب کہ جسے وسائل الشیعہ کہا جاتا اور جس کی 20 جلدوں پر مشتمل کتاب احادیث کی پیش کی، اور پھر اسی کے ساتھ ہمیں ملتا ملا فیض کاشانی، ملا محسن فیض کاشانی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ جس کا نام ہے الوافی، اور الوافی کے اندر تقریباً اس کی جو جلدیں بنتی ہیں وہ 26 کے قریب جلدیں بنتی ہیں، اور اسی کے ساتھ علامہ مجلسی کا نام آتا ہے کہ علامہ مجلسی نے وہ بہت مشہور و معروف معرکۃ الآراء کتاب کہ جو بحار الانوار کے نام سے مشہور ہے، کہ جس کی تقریباً 110 جلدیں۔ تو اس گفتگو کے ذریعے سے کم اتنا بھی ہو جائے گا کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو ہمارے علماء ہیں ان کے نام اور ہمارے علماء کی جو کتابیں کہ واقعاً انہوں نے بہت زیادہ زحمت کی، ان کے نام کتابوں کے ساتھ اگر ذہن میں محفوظ ہو جائیں تو کبھی کسی موقع پر اگر ریفرنس کی بات آئے اور وہ کتاب کو دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ کتاب کس دور سے تعلق رکھتی ہے، ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہے، سیکنڈ والے دور سے تعلق رکھتی ہے، یا تھرڈ والے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور پھر جو بات میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج ایک جملہ اس کو بیان کر کے آگے بڑھ جانا ہے، اور وہ بات یہ کہ دیکھیے جب تک رسول خدا امت کے درمیان رہے تو ایسا کوئی پرابلم نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی مشکل آتی، کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا، رسول کے پاس جاتے، رسول جواب دے دیتے، مسئلہ سولو ہو جاتا۔ لیکن جس وقت رسول اس دنیا سے چلے گئے اور دوسری جانب نئی سویلائزیشنز کہ جن کے کھانے کا انداز، جن کے پہننے کا انداز، جن کی حتیٰ گفتگو کا انداز وہ نہیں تھا کہ جو رسول خدا کے زمانے میں تھا، تو اب یہ جو نئے مسائل ہمارے سامنے یعنی اس زمانے کے مسلمانوں کے سامنے آئے، اصحاب کے سامنے آئے، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو پھر ایک روش ہمارے سامنے آتی کہ یا تو وہ صحابی
کسی دوسرے صحابی سے سوال کر لیتا کہ بھائی اس کا کیا جواب ہوگا، وہ جواب دے دیتا اور مسئلہ حل ہو جاتا. یا مثلا وہ صحابی خود جو اس کو سمجھ میں آتا، سمجھ میں آنے سے مطلب یعنی وہ جو اس کی ذاتی رائے ہوتی، اس کے ذہن میں یہ بات زیادہ قرین قیاس لگتی، یہ ذات زیادہ اچھی لگتی، وہ اسے بیان کر دیتا کہ اس مسئلے کا حل یہ. تو ایک سچویشن یہ آئی. لیکن بہرحال ہر روز نئے مسائل، ہر روز نئی ڈیٹیلز. تو اب ہمارے ساتھ تو صورتحال یہ ہے. دیکھیے یہ جو خاکہ میں نے ابھی بیان کیا کہ رسول خدا کے بعد یہ جو اصحاب نے جب احادیث میں قرآن میں جواب نہیں پایا تو پھر اپنی جانب سے جواب دے دیا یا مشورہ کر کے جواب دے دیا یا استحسان اور قیاس کی بنیاد پر اپنی رائے کو بیان کر دیا، تو یہ اجتہاد کا حصہ نہیں کہلائے گا. اسے نہیں کہا جائے گا کہ یہ اجتہاد. اگرچہ آپ کو بہت ساری کتابوں کے اندر ملے گا کہ فلاں نے اجتہاد کیا، فلاں نے اجتہاد کر کے مثلا علی کے خلاف جنگ کی، اور پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی. جبکہ سوچنے کی بات یہ ہے، دیکھیے بہت ساری باتیں جو ہے نا، ایک موضوع ہے جس کو مرحوم مرتضی عسکری علی اللہ مقامہ نے کہ بڑی معرکۃ الآراء کتابیں انہوں نے لکھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر کہ اجتہاد مقابل نص. نص کسے کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں کہ وہ قرآنی آیت یا وہ حدیث رسول کے جو بالکل واضح ہو، جس کے اندر کوئی اور معنی نہ ہو. تو اجتہاد تو وہاں پر کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی، جہاں پر کوئی بات مبہم، جہاں پر کوئی بات پوشیدہ. اور نص تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ جو ایک بہت سارے تاریخ کے کرداروں کی غلطیوں کو ڈھانپنے کے لیے یہ جو ایک ذریعہ نکالا گیا کہ صاحب انہوں نے اجتہاد کیا، علی کے مقابلے میں آ گئے، یہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے علی کے مقابلے میں تلوار چلائی تھی اور انہوں نے اپنے اجتہاد میں خطا کر لی. تو مرتضی عسکری علیہ الرحمہ یہی فرماتے ہیں کہ بھائی اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی مبہم ہو. علی کا حق پہ ہونا کوئی مبہم چیز ہے؟ علی کا حق پہ ہونا کوئی مبہم چیز؟ قدم قدم پر، ہر مقام پر، ہر میدان پر رسول خدا نے علی کی حقانیت کا اعلان کیا ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لہٰذا میں نے اجتہاد کیا اور سوچا کہ نہیں اب علی کے خلاف تلوار چلانا ہوگی. تو خیر بہرحال یہ اجتہاد کہہ کے پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ابھی وہ ریفائنڈ والا اجتہاد نہیں آیا جس اجتہاد کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم جس اجتہاد کی بات کر رہے ہیں ابھی وہ نہیں آیا. ابھی یہ ہے کہ رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور رسول خدا کے بعد ایسے پرابلمز اور ایسے کوئسچنز اور ایسے مسائل آ رہے ہیں کہ جن کا جواب احادیث میں نہیں مل رہا. تو اب یہ ہے کہ یا مشورہ کیا جائے گا یا اپنی ذاتی رائے سے جو حل سمجھ میں آ گیا وہ دے دیا جائے. لیکن الحمدللہ ہم کہ جو رسول کی حدیث ثقلین سے متمسک، لہذا ہمارے لیے تو کبھی مسئلہ پیش ہی نہیں آیا کہ ہم نے اپنی ذاتی رائے کو استعمال کیا، اور اپنی ذاتی رائے کو نہ پہلے کبھی استعمال کیا، نہ ابھی کبھی استعمال کریں گے، اور نہ کبھی آئندہ استعمال کرنے کی کوئی گنجائش ہے. اس لیے کہ شریعت کے اندر، حکم خدا کے اندر کوئی صورتحال نہیں ہے کہ انسان اپنی ذاتی رائے کو مسلط کرے. تو ہمیں تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ رسول کے بعد پھر علی ہیں اور علی کے بعد پھر معصومین کا حصہ ہے. یعنی خلاصہ میں کر دوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن کے پاس صرف ایک معصوم تھا انہیں ذاتی رائے کی ضرورت پڑی، اور جن کے پاس 14 معصومین کی احادیث موجود تھیں انہیں کسی ذاتی رائے کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی اعتبار سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ریفائنڈ اجتہاد ہے، اب بات آ گئی اس ریفائنڈ اجتہاد، یہ کب شروع ہوا؟ کہ جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ آیا. امام ابو حنیفہ کے زمانے سے وہ ریفائنڈ والا اجتہاد شروع ہو گیا تھا. ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ہماری بات، اس لیے کہ ہر زمانے میں ہمارے پاس امام ہیں، اگرچہ کہ ابھی پردہ غیبت میں ہیں، لیکن میں وہیں پر لے کر آنا چاہتا ہوں. تو ہمیں تو ضرورت رہی نہیں، اس لیے کہ ہر زمانے میں حجت خدا موجود. اگر کوئی مسئلہ ہے تو امام سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، جیسے رسول کی حدیث ویسے امام کی حدیث، لہذا ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں رہی. تو اب ایک لفظ میں آپ کے سامنے استعمال کروں، یعنی
دوسروں کے ہاں اجتہاد کی جو تاریخ ہے وہ ہم سے زیادہ قدیم، یعنی دیکھا جائے تو اجتہاد کے اعتبار سے دوسرے ہم سے زیادہ سینئر ہیں، ہم ان سے جونیئر ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیے گا کہ دوسرے اگرچہ اجتہاد یعنی ریفائنڈ اجتہاد کے معاملے میں ہم سے زیادہ سینئر ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم کے جو اجتہاد میں ان سے جونیئر ہیں، یعنی ہمارا اجتہاد ان کے بہت عرصے کے بعد ریفائنڈ فارم میں سامنے آیا، لیکن اہم فرق یہ ہے کہ ان کے اجتہاد میں اور حدیث کے زمانے کے درمیان تقریباً 200 سال کا گیپ ہے، لیکن ہمارے اجتہاد میں اور حدیث کے زمانے میں کوئی گیپ نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو گیپ پڑا ہی نہیں ہے۔ علی سے سلسلہ شروع ہو گیا، 11ویں کے بعد 12واں، اور 12ویں کی غیبت صغریٰ، اور غیبت صغریٰ کے فوراً بعد ہی آپ نے دیکھا کہ 329 ہجری ہی کے آس پاس کافی شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو ہمارے پاس تو اس قسم کا اجتہاد آیا ہی نہیں کہ جس میں اور رسول کے زمانے میں اتنا گیپ ہو۔ توجہ کیجیے گا، میں اسٹارٹنگ کی بات کر رہا ہوں۔ اسٹارٹنگ کے اعتبار سے ہمارے اجتہاد میں اور دوسروں کے اجتہاد میں کہ جن کے مجتہد ہم سے زیادہ سینئر تھے، اہم فرق یہ ہے کہ ان کا زمانہ رسول سے ملا ہوا نہیں تھا، ہمارا زمانہ حدیث سے اور معصوم سے ملا ہوا۔ اب ایک میں آپ کو بات بیان کر دوں، چنگیز خان کا بیٹا ہلاکو خان اور اس کا پوتا شاہ خدا بندہ، ان کے دیکھیے بعد میں ہوا یہ کہ یہ مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی ایک الگ عجیب و غریب بات ہے کہ بہرحال چھوڑ دیجئے، اس وقت یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو بیان کر دوں گا کہ یہ جو تاریخ ہمارے سامنے آئی، آگے چل کر ان ایل خانوں نے مذہب اہل بیت ہی کو فائدہ پہنچایا ہے، کہ بعض اوقات خداوند عالم بڑی پریشانیاں لے کر آتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو حق ہے خدا اس کو فائدہ دے دیتا ہے۔ یہ پوری ایک الگ تاریخ کہ ہلاکو خان کی اولادوں نے جو حکومت کی، اس سے پھر فائدہ کس کو پہنچا؟ اس سے فائدہ مذہب حقہ کے ماننے والوں کو پہنچا ہے۔ کیوں پہنچا ہے چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ لیکن یہ جو شاہ خدا بندہ تھا، یہ ابتدا میں صرف مسلمان تھا، مومن نہیں۔ بہت سارے میرے جو اس وقت سننے والے ہیں اس واقعے کو جانتے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں سنا، شاہ خدا بندے نے اپنی بیوی کو دے دی طلاق۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بادشاہ تھا نا، غصے میں طلاق دیتا۔ پوچھا، کہا کہ جی طلاق تو ہو گئی۔ اچھا اب کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، اب حلالہ ہوگا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائیں گی۔ اب میں بہت ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کسی اور کے نکاح میں جائیں گی، اور وہ جو حقوق زوجیت ہوتے ہیں وہ کم سے کم 1 دن تو ادا کریں، اور پھر اس کے بعد اب اس کی مرضی ہوگی کہ وہ طلاق دے یا نہ دے۔ طلاق دے دی تو پھر بہرحال اب عدہ طلاق گزارنے کے بعد اب آپ کی باری آئے گی کہ آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بادشاہ، وہ بھی کون؟ ہلاکو خان کا پوتا، اور وہ اس بات کو مانے کہ میری زوجہ کسی اور کے نکاح میں جائے، اور صرف نکاح میں جانے کی بات ہوتی تو مسئلہ حل تھا۔ ارے ایک دن ایک رات حقوق زوجیت ادا کر کے پھر نہیں، کوئی اور رہا ہے۔ مختلف ائمہ سے پوچھا، اس لیے کہ دیکھیے امام ابو حنیفہ کے بعد جو ریفائنڈ اجتہاد تو امام ابو حنیفہ نے کیا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ ہے، امام مالک بھی ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، جو ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں، 4 امام۔ تو اب دربار میں، کیونکہ وہ بہرحال ان میں سے کسی ایک کا ماننے والا، دربار میں جتنے علماء کھڑے تھے، میں گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے دربار کی بات کروں، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے آ جائیں تاکہ پھر سلسلہ جو ہے بغیر کسی خلل کے چلتا رہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ دروازے کے پاس جو مومنین بیٹھے ان سے میری خاص گزارش ہے اگر وہ آگے آ جائیں، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
ایک مرتبہ اور درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو اب یہ بادشاہ ہے شاہ خدا بندہ کہ جو ہلاکو خان کا پوتا ہے. ائمہ اربعہ کے ماننے والے مختلف بڑے بڑے علماء کھڑے کہ تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے. مسئلہ تو یہی ہے, طلاق ہو گئی. تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے. مسئلہ تو یہی. غالباً وہاں پر اللہ ظاہر, اب یہ میری کنفرم نہیں ہے, بٹ شاید اس دربار میں کوئی ایک مومن بھی تھا اور اس نے کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو ایک اور فرقہ ہے, ان کے بھی علماء ہیں, آپ ان سے جواب لے لیں. کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا فرقہ امامیہ. اب جتنے کھڑے تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے. کہا ارے کیا بات کر رہے ہیں, وہ ایسے ہی بے وقوف لوگ ہیں, احمق لوگ ہیں, ان کو کوئی ادب آداب نہیں آتے, کوئی ان کا سلسلہ نہیں ہے, چھوڑ دیجیے ان کو, کن کی بات کر رہے ہیں. لیکن خدا بندے کی بھی کان کھڑے ہو گئے. لیکن بیوی کا مسئلہ حلالہ کر نہیں سکتا. کہا اچھا کون ہے وہ لوگ, اور اسے تعارف کروایا اور اس نے کہا کہ ان کا جو اس وقت سب سے بڑا عالم ہے وہ حلہ کے اندر رہتا ہے, علامہ حلی علیہ الرحمہ, حلہ کے اندر رہتا ہے, اسے بلا لیجیے. ٹھیک, علامہ حلی کو بلایا گیا. اب ان درباری علماء نے بہت شور کیا, بہت زور لگایا, لیکن بادشاہ کے سامنے کیا کیا جا سکتا ہے. خیر دربار سجا, علامہ حلی آئے, اور کس طرح آئے, چپلیں اتارنے کے بعد بغل میں دبائیں اور بغل میں دبا کے بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب وہ جو دوسرے علماء تھے انہوں نے مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت, ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ احمق لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں, ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ دربار میں آیا کس طریقے سے جاتا ہے. دیکھیے آپ کی توہین کر دی اس نے, چپلے جو ہیں اپنی بغل میں دبا کے آ رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ. شاہ خدا بندہ غصہ بھی آ گیا اس کو, کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ آپ یہ چپلیں کیوں بغل میں دبا کے آئے. تو علامہ حلی نے فرمایا کہ بھائی میں اس لیے چپلیں بغل میں دبا کے آیا کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ رسول خدا جب چپلیں اتارتے تھے تو امام ابو حنیفہ ان کی چپلیں چرا لیتے تھے. جب رسول خدا چپلیں اتارتے تھے تو امام ابو حنیفہ ان کی چپلیں اتار لیتے تھے, لہٰذا میں بھی ڈر گیا, بھائی رسول کی چپلیں چوری ہو جائیں تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. فوراً فقہ حنفیہ کا عالم کھڑا ہوا, بادشاہ سلامت میں آپ سے کہہ رہا تھا یہ جھوٹا ہے, چور ہے, غلط بیانی کر رہا ہے, میں تو پہلے آپ سے کہہ رہا تھا. کیا مطلب؟ کہا حضور امام ابو حنیفہ کا زمانہ تو کم سے کم 150 سال بعد کا ہے, وہ تو رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں. کہا اچھا معذرت کے ساتھ سوری غلطی ہو گئی, یہ علامہ حلی کہہ رہے. وہ غالباً امام مالک تھے, مالکی امام کے جو فقہ کے ماننے والے تھے وہ کھڑے ہو گئے احتجاج میں, یہ کیا بولا جا رہا ہے, یہ کیا کہا جا رہا ہے. ان کا زمانہ تو امام ابو حنیفہ سے بھی زیادہ لیٹ کا زمانہ. ایک ایک کر کے چاروں ائمہ کے نام لیے, سارے علماء کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں, ہم نے آپ سے کہا تھا نا بادشاہ سلامت. جب سب کی بات ہو گئی اب علامہ حلی فرمانے لگے, اے بادشاہ سلامت ابھی آپ نے ان کی زبانوں سے سنا, ان کے امام کا زمانہ رسول سے 150 سال کے بعد کا ہے, ان کے امام کا زمانہ اس سے بھی زیادہ دیر کا ہے, کسی نے رسول کو دیکھا تک نہیں, اور میں جس امام کا ماننے والا ہوں وہ علی ہے کہ جو رسول کے ساتھ رہا, چاہے جنگ ہو, چاہے سفر ہو, چاہے حضر ہو, چاہے مکہ ہو, چاہے مدینہ ہو, بچپنے سے لے کر انتقال رسول تک رسول کے ساتھ رہا. تو میں اس امام کا ماننے والا ہوں اور یہ اس امام کے ماننے والے ہیں. بس بات ختم ہو گئی یہاں پر کہ یہ تو اس امام کا ماننے والا ہے جو میں بات کر رہا تھا آپ سے, کہ سلسلہ ہمارا وہاں جا کے ملتا. تو خدا بندہ بڑا امپریس ہو گیا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں, وہ تو خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے, اس لیے کہ علامہ حلی آ گئے, بھائی اب احتیاط کرو. خیر شاہ خدا بندے نے کہا کہ حضور یہ تو بات آپ نے درست فرمائی, لیکن ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ آپ سن لیجئے. اصل مسئلہ بیان کیا گیا. پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں. کہا یہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 دفعہ جب طلاق ہو گئی تو اب 3 دفعہ طلاق ہو جانے کے بعد پھر نوبت آتی ہے حلالے کی. علامہ حلی نے فرمایا کہ 3 دفعہ
طلاق ہوئی نہیں، اگر ہوتی تو حلالے کی نوبت آتی نا. پھر سارے درباری علماء کھڑے ہوئے، بادشاہ سلامت یہ کیا کہہ رہے بھائی، آپ نے خود ہی تو 3 دفعہ کہا تھا نا طلاق طلاق طلاق. بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھائی میں نے 3 دفعہ کہا تھا طلاق طلاق طلاق، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ طلاق نہیں ہوئی؟ علامہ ہلدی نے فرمایا اچھا یہ بتائیے بادشاہ سلامت، یہ تسبیح جو میرے ہاتھ میں ہے اگر میں اسے توڑوں تو کیا کہا جائے گا؟ 1 دفعہ ٹوٹی یا 3 دفعہ؟ ایک دفعہ ٹوٹی. کہا 3 دفعہ ٹوٹنا کب کہلائے گا؟ کہا جب دوبارہ جوڑیں پھر توڑیں، پھر جوڑیں پھر توڑیں. تو کہا کہ جب ایک تسبیح 3 دفعہ کہنے سے اگر ایک ہی دفعہ توڑی ہو نہیں ٹوٹ سکتی، تو وہ طلاق جب تک کہ دوبارہ نکاح نہ ہو، پھر طلاق ہو، پھر نکاح ہو، پھر طلاق ہو، تب 3 طلاقیں بنیں گی. آپ کی بیوی آپ ہی کی بیوی ہے، مگر یہ کہ ذرا آپ ادعائے طلاق کا انتظار کیجئے اور کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ریفائنڈ اجتہاد جو آیا ہے وہ کس زمانے میں آیا ہے؟ وہاں کی بات کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں. اور ہمارے ہاں جو ریفائنڈ اجتہاد ہے کتب اربعہ کے ساتھ، پھر وہ آخری جو 2 کتابیں تھیں وہ کون سی تھیں؟ جی استبصار، تہذیب اور استبصار. تہذیب اور استبصار ان دونوں کے لکھنے والے کون؟ شیخ طوسی علیہ الرحمہ. بھائی اسی طریقے سے بار بار دہرا کے کم سے کم نام ہی ذہن میں رہ جائے. تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ وہ ہیں کہ ان کے زمانے کے بعد، یعنی ان کے زمانے میں ریفائنڈ اجتہاد شروع ہوا. اور انہوں نے کہ جو یہ شاگرد تھے شیخ مفید کے بھی، اور سید مرتضی علم الہدا کے جو برادر ہیں سید رضی مؤلف نہج البلاغہ، یہ دونوں ان کے استاد. تو شیخ طوسی نے اپنی ایک کتاب لکھی، یعنی تہذیب اور استبصار کے علاوہ مختلف کتابیں لکھی. ایک کتاب لکھی ہے مبسوط، اور مبسوط کے اندر وہ جو قواعد ہیں اصول فقہ ہے اس کو بیان کیا. کل میں نے ایک اشارہ کر دیا تھا کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قواعد سکھائے ہیں، اصول سکھائے. کل جو میں نے یقین کی بات کی کہ اگر یقین ہے تو شک یقین کو نہیں توڑے. اس طریقے کے بہت سارے قواعد، اس طریقے کے بہت سارے اصول. تو مبسوط کے مقدمے کے اندر شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اب ضرورت ہے کہ ہم لوگ کے جو خوگر ہیں حدیث کے، اب انہیں نئے انداز، اس انداز میں کہ جو اجتہاد کا انداز، لوگوں کو مسائل بیان کیے جائیں. یہ خلاصہ اور ایک مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا شیخ طوسی کے جملوں کا. اور پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی مبسوط. اور ان کی ایک اور خدمت، بس میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. ان کی ایک اور خدمت یہ کہ انہوں نے اپنے جسے کہنا چاہیے عظمت پر پہنچا دیا تھا اصول فقہ کو اپنے زمانے میں. اصول فقہ جو بہت اہم، اصول فقہ وہ اہم ترین اصول ہیں کہ جو ان موضوعات کے جوابات کو حاضر کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں کہ جو موضوعات نہ رسول کے زمانے میں تھے نہ ائمہ کے زمانے میں تھے. اسی اصول فقہ کے ذریعے سے آج کے ہمارے مراجع کلوننگ کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ کیا ہے اس کو حل کرتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے جو ٹرانزیکشن ہوگی اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں. اور اس قسم کے بہت سارے جدید مسائل. چاند پہ اگر انسان پاپولیٹ ہو جائے تو پھر کیا مسائل ہوں گے اس کو حل کرتے ہیں. اگر ایسی خلائی شٹل پیدا ہو جائے، بنا لی جائے کہ جو زمین کے گرد 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کاٹ لیتی ہے تو نماز کا مسئلہ کیا ہوگا، قبلے کا مسئلہ کیا ہوگا. ابھی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، ابھی چاند پر انسان پہنچا نہیں ہے، ابھی ایسی خلائی شٹل بنی نہیں ہے. لیکن چونکہ اصول فقہ نام کا وہ فارمولہ ان کے پاس، بہت سارے لوگ جو سادگی میں آ کے بات کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہمارے مراجع جو ہیں کیمسٹری پڑھ لیں، فزکس پڑھ لیں، میتھمیٹکس پڑھی ہوئی ہے،
جو بے حد ضرورت ہے وہ انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن نہیں اور زیادہ اگر ریسرچ کر لیں، اور زیادہ اگر آئی ٹی ایکسپرٹ بن جائیں تو ان کو فتویٰ دینے میں آسانی ہوگی. یہی تو ہماری جہالت ہے. اس لیے کہ جو سنار ہوتا ہے اسے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں کہاں کہاں جعلی سونا مل رہا ہے، کہاں کہاں اصلی سونا مل رہا ہے. اس کے پاس جو چیز لائے گی اس کے پاس ایک معیار ہے جسے کہا جاتا ہے کسوٹی. اس پر وہ گھستا ہے اور اس کے بعد بتا دیتا ہے، چاہے وہ اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے سونے کا، فلاں سونا، یہ سونا، وہ سونا، بتا دے گا کہ یہ سونا اصلی ہے، نقلی ہے، کتنے کیرٹ کا ہے، کتنے کیرٹ کا نہیں ہے. اسے جگہ جگہ سر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ نجف کے اندر جو ہمارے علماء اور مراجع موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ارے ایک حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، قم کے اندر ایک حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا کے بارے میں کچھ معلومات تو حاصل کریں. انہیں ضرورت نہیں ہے دنیا کے بارے میں معلوم کرنے کی، انہیں ضرورت نہیں ہے کیمسٹری کے مسائل کو جاننے کی، انہیں ضرورت نہیں ہے سائنس کے مسائل کو جاننے کی، اس لیے کہ یہ کیمسٹری ہے، سائنس ہے، فزکس تو اہل بیت کے در کی لانڈیاں ہیں. علامہ اقبال کہہ کے چلے گئے لیکن ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا. خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش افرنگ، خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ ہونا چاہتا. تو یہ باب مدینۃ العلم کے صدقے میں یہ علوم ہیں کہ جو انہوں نے حاصل کیے. تو اب ایک بات یہ، بلکہ اسی کے ساتھ ایک اور بات، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات. لیکن اس افسوس کی بات سے پہلے میں بتا دوں کیوں افسوس کی بات. ہمارے ہاں اجتہاد ہوتا ہے، سنیے گا اس بات کو، اس نقطے کو سنیے گا پلیز، سن رہے ہیں محبت سے اور محبت سے سنیے. اجتہاد اب ہمارے فقہ میں ہوتا ہے، کسی اور فقہ میں نہیں ہوتا، کسی اور مکتب میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. ان کے مکاتب میں تقلید ہوتی ہے، اجتہاد نہیں ہوتا. توجہ کیجیے گا. یعنی اگر کوئی مفتی ہے فقہ حنفی کا تو اس نے صرف امام ابو حنیفہ کے مسائل کو یاد کر لیا ہے، ناٹ مور دین دیٹ. جو مالکی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، جو شافعی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، جو حنبلی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، تو اسے جو ہم کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ مجتہد ہے یا مفتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسائل کو قرآن اور حدیث سے استخراج کر رہا ہے. توجہ کیجیے گا، ان کا اجتہاد وہیں پر رکا ہوا ہے. اب جتنے بھی افراد ہیں یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ مقلد. اس بات کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. ائمہ اربعہ نے اجتہاد کیا، جن میں سب سے آگے بڑھ کر امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا. لیکن جتنے بھی اب مجتہدین یا مفتی آ رہے ہیں وہاں کے، حقیقت میں انہوں نے فقط فتووں کو یاد کیا، اجتہاد نہیں کیا ہے. ایک دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں نے خود دیکھا، میں نے خود سنا. ایک ٹی وی کا پروگرام ہو رہا تھا اور مختلف جسے کہتے ہیں نا جینیس ٹائپ کے لوگ بٹھائے ہوئے تھے اپنے اعتبار سے مختلف فیلڈز کے، اور بحث یہ ہو رہی تھی کہ اسلام جو اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، زمانہ اسلام کیا اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے اسلام؟ یہ موضوع تھا. اور گفتگو کرنے والوں میں ڈاکٹر اسرار احمد بھی موجود تھے. اور ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ جملہ تھا، سنیے گا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام میں ان معنوں میں رینویشن ہو کہ ہم جدید ایجادات کے بارے میں حدیث اور قرآن کے ذریعے سے جواب دے سکیں، تو ہمارے یہاں اجتہاد کے باب کو کھول دینا چاہیے. توجہ کیجیے گا، ڈاکٹر اسرار احمد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اجتہاد کا باب بند ہو گیا. کیسے بند ہو گیا؟ اس لیے کہ ائمہ اربعہ نے جو کچھ کہہ دیا. اب مفتی جو ہے فقط انہی کے فتووں کو دیکھتا ہے، انہی کے اقوال کو دیکھتا. بھائی میں اور واضح کر دوں، مثلا اگر آپ میں سے کوئی توضیح المسائل کو یاد کر لے اور تیر مارا تحریر الوسیلہ یا منہاج الصالحین یا عروۃ الوثقیٰ کو یاد کر لے تو اس نے صرف مسائل یاد کیے، مجتہد نہیں ہے.
اسی طریقے سے ائمہ اربعہ کی جو کتابیں ہیں فتاوی کی، اگر کوئی وہ یاد کر لے تو وہ استخراج نہیں کر رہا، وہ استنباط نہیں کر رہا، اس نے فقط مسائل یاد کیے ہیں۔ اسی لیے اگر ایک آدمی صرف توضیح المسائل پڑھنے والا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو توضیح المسائل کے اندر نہ ہو تو وہ چکرا جائے گا۔ لیکن جس نے توضیح المسائل لکھی ہے، اگر مجتہد سے پوچھا جائے تو وہ بتا دے گا، اس لیے کہ مجتہد توضیح المسائل یاد نہیں کرتا، مجتہد کے سامنے قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی، اور ان 46,000 حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے استخراج کرتا ہے حکم کو۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا کہا، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نئی ترقی کا، جدید ایجادات کا اسلام میں شریعت کے اعتبار سے ان کا جواب دے سکیں تو ہمیں اجتہاد کے دروازے کو کھولنا ہوگا۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوسرے یہ کہیں اور اپنے وہ کہ جن کو نعمت اجتہاد موجود ہے، پاس موجود ہے، مراجع موجود ہیں، جو دن رات کی مشقتوں کے ذریعے سے احادیث سے، قرآن سے، آیتوں سے استخراج کرتے ہیں حکم پروردگار کو، 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں اطمینان رکھیے مجتہد نہیں بن سکتا آج کے زمانے میں، شاید علامہ حلی کے زمانے میں بن سکتا ہو، اس کی بھی وجہ آپ کہیں گے مولانا ہمیں پتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں گے پھر آئندہ صحیح، ہاں پھر آئندہ ہی صحیح، اس لیے کہ ڈیٹیل آ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، وقت ویسے ہی ختم ہو گیا۔ تو ہمارے اعتبار سے ہمارے جو مجتہدین، ہمارے جو مراجع یہ ہیں کہ جو کتابوں سے یعنی قرآن اور سنت سے استخراج کرتے ہیں اور باقی جو ہے تقلید کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ وہ کہ جو اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اجتہاد اور مراجع کی نعمت موجود ہے، ہم اپنی جہالت سے اسی دروازے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ بس میں سوچ رہا ہوں کہ آگے بڑھوں کہ نہیں بڑھوں، نہیں بڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ کل میں اس مسئلے کو انشاءاللہ، کوئی دعویٰ ہوا تو میں نہیں کرتا، ناقص اور ناچیز طالب علم ہوں، لیکن انشاءاللہ اپنے تئیں اس مسئلے کو کل سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ مجتہدین کے درمیان باوجود اس کے کہ 4 معصومین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فتاوی میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب مقدمے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ سب مقدمے ہیں۔ اور بس 4 چیزیں ہمارے فقہ میں ماخذ اور مدرک کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے سنت، ایک ہے عقل، اور ایک ہے اجماع۔ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع کا مطلب وہ والا نہیں ہے کہ جو علی کے خلاف ہو گیا تھا۔ اجماع ہماری فقہ میں، یا صحیح لفظوں میں ہماری فقہ میں، ہماری شریعت میں اس وقت حجت بنے گا کہ جب یہ کشف قول معصوم کرے۔ اگر اجماع سے کشف قول معصوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ امام کی بھی مرضی یہی ہے جو یہ علماء کہہ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، تو وہ اجماع ویلیو رکھتا ہے، وَإِلَّا کروڑوں علماء مل جائے لیکن کشف رائے معصوم نہ ہو پائے، اس اجماع کی کوئی ویلیو نہیں۔ عقل کے بارے میں 3 نظریے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے کہا عقل مطلقاً حجت ہے، یعنی بات ہو رہی ہے استخراج حکم خدا اس سلسلے میں۔ بعض نے کہا کہ عقل مطلقاً حجت ہے، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے قیاس اور استحسان کو حجت قرار دیا تھا، جس میں سب سے آگے امام ابو حنیفہ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ عقل مطلقاً حجت نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق
علماء کے ان گروہ سے ہے کہ جنہیں اخباری علماء کہا جاتا. ضمناً کچھ باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے. بعض لوگ الفاظ کہہ کے چلے جاتے ہیں, بعض لوگ سن کے چلے جاتے ہیں, سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے, نہ بولنے والے کو پتا ہے نہ جواب دینے والے کو پتا. تو علماء اخباری وہ ہیں جو شیعہ ہیں, جو شیعہ تھے, لیکن ان کے نزدیک عقل حکم شریعت کے استخراج کرنے میں, استنباط کرنے میں مطلقاً حجت نہیں. اور تیسرا گروہ عقل کے بارے میں اکثر یعنی غیر از اخباری جتنے ہمارے علماء, ان کا کہنا یہ کہ عقل نہ مطلقاً حجت ہے نہ عقل مطلقاً غیر حجت, بلکہ عقل کے مستقلات حجت ہے, غیر مستقلات حجت نہیں. سنیے گا, مثلا اگر آپ کو حدیث مل گئی, حکم امام مل گیا یقیناً کہ امام فرما رہے اس چھت پہ چڑھو, تو امام نے چھت پہ چڑھنے کا حکم دیا, یہ تو نہیں کہا کہ نصب سلم بھی کرو یعنی سیڑھی بھی لگاؤ, لیکن عقل آپ کو کہہ رہی ہے کہ جس کو چھت پہ جانا ہے یا وہ سیڑھیوں سے جائے گا یا سیڑھیاں لگائے گا. تو یہ ہے لازمہ عقلی, ملازمات عقلیہ, کہ ایک حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس حکم کے بغیر یعنی اس عمل کے بغیر اس حکم پر آپ عمل نہیں کر سکتے. تو میں نے بہت سادی مثال دی ہے, وَإِلَّا مستقلات عقلیہ غیر مستقلات عقلیہ, اس کی اصول کے اندر ایک بحث. تو ہمارے جو علماء ہیں اخباری علماء کے علاوہ, وہ کہتے ہیں کہ عقل صرف وہاں پر حجت ہے کہ جہاں پر مستقلات عقلیہ ہوں. مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی, یہ بات آپ نے سن لی, بس 5 منٹ کی زحمت. اور ہمارے اس اجتہاد کے پروسیس میں 2 مرتبہ کاری ضربیں لگی, لیکن دونوں ہی مرتبہ 2 علماء آگے بڑھے, یعنی ایک مرتبہ ایک عالم, دوسری مرتبہ دوسرا عالم, جس نے آگے بڑھ کر اس نقصان کا سدباب کیا ہے, ریکٹیفائی کیا. ایک کون سا موقع تھا؟ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کہ جو 2 کتابیں کتب اربع میں سے لکھنے والے, شیخ طوسی کہ جن کو شیخ الطائفہ کہا جاتا, اتنا روب ہے علم کی, ایسی دھاک بندھی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے کہ شیخ الطائفہ ان کو کہا گیا, یعنی قبیلے کا سردار, علماء کا سردار, شیعوں کا سردار. اتنی دھاک تھی ان کی کہ شیخ طوسی کے انتقال کے بعد بھی علماء کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے خلاف فتویٰ دیں. بس جو شیخ طوسی نے کہہ دیا وہی ہے, وہی چلے گا, وہی چلے گا, وہی چلے گا. ایک جمود آ گیا اجتہاد کے اندر, 100 سال تک یہ جمود رہا تقریباً, اجتہاد رک گیا, پروسیس رک گئی. تو ایک مجاہد عالم کھڑے ہوئے انہی کی اولادوں میں سے, شیخ طوسی کی اولادوں میں سے, ابن ادریس علیہ الرحمہ صاحب السرائر, اور انہوں نے اس جمود کو توڑا اور پھر شیخ طوسی کے فتووں کے خلاف فتوے دیے, اور پھر دوبارہ سے اجتہاد کا پروسیس آہستہ آہستہ آگے بڑھا, مسئلہ حل ہو گیا. لیکن پھر جب 11ویں صدی آئی تو اخباری علماء کا گروہ آیا کہ جنہوں نے کہا کہ حکم کو حاصل کرنے کے مدارک اور ماخذ میں عقل کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے حتیٰ ملازمات عقلیہ اور اصول فقہ کے, جس کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جتنے بھی اصول ہیں, جتنے بھی قواعد فقہیہ ہیں, ان کو روایات اور احادیث کے ذریعے سے بنایا گیا. سنا ہے نا آپ نے, اصول فقہ ان کی کوئی ویلیو نہیں. لہذا وہ لوگ کہ جو اصول فقہ کو نہیں مانتے تھے, عقل کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے, حتیٰ ملازمات عقلیہ کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے, وہ گروہ بنا اخباری علماء کا. اور جو ان دونوں کی حجیت کو قبول کرتے تھے, عقل کی حجیت ملازمات عقلیہ کی اور اصول فقہ کی حجیت کے جو احادیث کے ذریعے سے, روایات کے ذریعے سے بنائے گئے,
ان علماء کو کہا گیا اصولی علماء. آپ نے اصطلاح سنی ہے کہ نہیں سنی کہ اخباری عالم ہے یہ اصولی عالم؟ تو اصولی سے مطلب یہ ہے کہ اصول فقہ کا ماننے والا. اب اخباری علماء نے عقل کو نکال دیا، اصول فقہ کو نکال دیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اصول فقہ اس کا کمال یہ، پلیز سوئیے گا مت، میں جانتا ہوں بڑی سخت ہو گئی یہ بات. اصول فقہ کا کمال یہ ہے کہ وہ موضوع کے جو ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے ان کا حکم اگر معلوم ہوتا ہے تو انہی اصول فقہ کے ذریعے سے. بہت ساری چیزیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آئے تھے میرے پاس دبئی کے اندر 1-2 افراد مناظرہ کرنے کے لیے، تو ان سے میں نے پہلا ہی سوال یہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے حدیث دکھا دیں مجھے. یہ جو گھڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے حدیث دکھا دیں آپ مجھے. کہ حدیث میں تو نہیں ملے گا. میں نے کہا کہ جب حدیث میں نہیں ملے گا تو اتار دیجئے یا ثابت کیجئے کہ اہل بیت راضی ہیں، جائز قرار دیتے ہیں. اور جب جائز قرار نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ مجھے بھی پتا ہے کہ حدیث میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان مسائل کو حل کرنے والا ہے اصول فقہ جو حدیث ہی سے بنایا گیا ہے. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. یہ آخر کی باتیں میں نے اس لیے کی تاکہ کل پھر آپ کے سامنے بالکل آخری مرحلہ جو ہے کہ کیوں علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو کمپلیٹ کر دوں. بس آخری بات، اخباری علماء صورتحال کیا کہ 11ویں صدی ہجری میں ان کا ظہور ہوا اور 12ویں صدی ہجری میں وہاں پر شیخ طوسی کے بعد ابن ادریس علیہ الرحمہ جمود کو توڑا، اجتہاد کو پھر سے آگے بڑھایا. اور یہاں پر اخباری علماء کے مقابلے میں شخصیت آئی 12ویں صدی کے اندر آغا وحید بہبہانی علیہ الرحمہ کہ مختلف مقامات پر کثرت کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ اخباری علماء سے مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اخباری فکر جو ہے منقرض ہو گئی، ختم ہو گئی اخباری فکر. لیکن آج وہ کہ جو مراجع کی انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، مراجع کی مجتہدین کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، انہیں واللہ نہیں پتا کہ اخباریت کیا ہے. اخباریت کا نام لیتے ہیں، میں بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں، انہیں نہیں پتا کہ اخباریت کیا ہے. لیکن چونکہ مراجع کی مخالفت کرنی ہے اور ایک زمانے میں اصولی فقہا اور اخباری فقہا کے درمیان اختلاف ہوا تھا، مناظرے ہوئے تھے، بس اس بات کو لے کے بیٹھے ہوئے. میرا ان سے صرف اتنا کہنا، ایک بات تو صرف یہ بتا دوں کہ بھائی جب نہ عقل کو دیکھنا ہے، نہ ملازمات کو دیکھنا ہے، نہ اصول فقہ کو دیکھنا ہے، آپ یقین مانیں گے بہت ساری چیزیں، میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. اخباری علماء کا کہنا یہ کہ جیسے حدیث ہے بس ویسے ہی اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا، چاہے مصلحت کوئی بھی ہو، چاہے زمانہ کیسا ہی کیوں نہ ہو. بظاہر یہ بات واقعاً ایک علی کے ماننے کے والے کے لیے، اہل بیت کے ماننے والے کے لیے بہت اچھی لگتی ہے یہ بات. وہ جو اہل بیت نے کہا ویسا بالکل من و ان آپ امپلیمنٹ کر دیں. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ جو اصولی علماء ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ من و ان امپلیمنٹ کریں، لیکن جہاں پر موضوع تبدیل ہو جائے تو پھر وہاں پر اصول فقہ آئے گا. لیکن من و ان بغیر کسی عقل کو استعمال کیے، ایک مثال دوں گا. مثلا جس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ختم کر رہا ہوں بالکل اینڈ پر، آپ کے فرزند جناب اسماعیل کا انتقال ہوا، توجہ رکھیے گا، ختم کر رہا ہوں. تو امام نے اپنے فرزند کے کفن پہ یہ لکھا تھا شہدہ اسماعیل، کہ اسماعیل گواہی دیتا تھا انہو لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد پورا کلمہ. جو میرا بیٹا اسماعیل ہے، یہ اسماعیل شہدہ اسماعیل انہو لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پورا کلمہ. اب کیا ہوا؟ یہ روایت اور یہ حدیث اخباری علماء کے پاس. مرنے والے کا نام کیا ہے؟ محمد علی.
بھائی مجمع میں کوئی ہو تو میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں. مرنے والے کا نام مثلاً ہے ہاشم رضا، چلیے اپنے اوپر لے لیتا ہوں. تب میرے کفن پر بھی اخباری علماء کیا لکھیں گے؟ کیا لکھنا چاہیے؟ بھائی شہدہ ہاشم رضا انہ لا الہ الا اللہ انشاءاللہ. لیکن اخباری علماء کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں اسماعیل کا نام آیا ہے لہذا اس کے کفن پہ چاہے یہ کفن ہاشم رضا کا ہو اس پہ بھی لکھا جائے گا شہدہ اسماعیل انہ لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ عقل کو استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ مصالحت کو دیکھنا نہیں ہے. یہ تاریخ میں ہوا ہے بھائی، کہ میں نے صرف ایک مثال دی. اور سنیے، یاد رکھیے خدا اور رسول اور قرآن اور اہل بیت نے آپ سے ورع کا تقاضا کیا ہے. ورع یعنی تقوی کا تقاضا کیا، لیکن اورعیت کا تقاضا نہیں کیا. بہت زیادہ متقی، توجہ رکھیے گا، ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ متقی ہوں، لیکن اورع بھی ہوں بہت زیادہ بلند مرتبے پر. مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو یہ جو اخباری علماء تھے واقعاً بڑے متقی تھے اور اورعیت کی منزل پر تھے. اس لیے کہ اب جب عقل کو استعمال نہیں کرنا، جب اصول فقہ کو استعمال نہیں کرنا، تو حتیٰ وہ چیز سنیے گا، وہ جو اخباریوں کے واقعاً ماننے والے ہیں دھوکہ دینے کے لیے بات کریں تو الگ بات کہ اس زمانے میں اخباری علماء کا طریقہ یہ تھا، اگر کوئی چیز مشتبہ سامنے آ جاتی تھی کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے نجس ہے یا پاک، نہیں کھاتے تھے. کوئی چیز ایسی آ جاتی تھی کہ جس کے بارے میں نہیں معلوم شریعت میں حکم کیا ہے اس کا، نہیں کھاتے تھے اس کو. ایسی چیز کہ جو ایسا موضوع ہے جو ائمہ کے زمانے میں نہیں تھا وہ آ جائے، اسے استعمال نہیں کرتے تھے. تو اب جتنے اخباری علماء کی حمایت کرنے والے وہ جو پنواڑی ہیں، جو پان کھانے والے ہیں، وہ جو سگریٹ پینے والے، سب سے پہلے تو سگریٹ توڑ کے پھینک دیں. اس لیے کہ اخباریوں کے نزدیک سگریٹ پینا حرام ہے، اس لیے کہ سگریٹ ائمہ کے زمانے میں نہیں. پان کھانا حرام ہے، اس لیے کہ ائمہ کے زمانے میں نہیں ہے. میک ڈونلڈ کا برگر کھانا حرام ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اخباری علماء کے اعتبار سے حرام ہے. تو واقعاً اگر اخباری علماء کو مانتے ہو، اس فکر کو مانتے ہو، تو چھوڑ دو ہاتھ سے پان، چھوڑ دو ہاتھ سے سگریٹ، چھوڑ دو ہاتھ سے وہاں جانا. تو بہرحال بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری منزلیں ہیں. کل انشاءاللہ خداوند عالم قوت دے، توفیق دے کہ اس بات کو مکمل کروں. آپ بھی بہرحال تھک گئے ہوں گے، اس سے زیادہ تھکانا مناسب نہیں ہے. لیکن ہماری عبادت مکمل کرنے کے لیے اہل بیت سے یہ ہدایتیں پہنچی ہیں نا. لیکن اہل بیت کے گھرانے کے صرف مرد نہیں ہیں جو تدریس کر رہے ہیں، جو تفسیر پڑھا رہے ہیں. ایک منظر آپ کو یاد ہوگا نا، جس وقت مولا کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا تو مولا نے زینب ام کلثوم کو کوفے بلایا تھا. اور جس وقت جناب زینب ام کلثوم اس موقع پر آئیں تو اس انداز میں آئی ہیں کہ ایک جانب حسن ہے، ایک جانب حسین. محمد حنفیہ اور ابو الفضل عباس نگہبانی کرنے پر مصروف. جناب عبداللہ ابن جعفر سفر میں ہم شریک ہیں. اور جس وقت جناب زینب کوفے کے اندر داخل ہوتی ہیں تو اشراف زادیاں آگے بڑھ کر جناب زینب کا استقبال کرتی ہیں. کوفے کی عورتیں اپنا شرف سمجھتی ہیں، ایک لمحے کے لیے زینب کے پاس جا کر سلام کرتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور پھر ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ علی کی بیٹی ہیں، ہم قرآن پڑھنا چاہتی ہیں. ام کلثوم حدیث کا علم دے رہی ہیں، جناب زینب قرآن کی تفسیر پڑھا رہی ہیں. تعلیم اور تعلم کا یہ درس اور یہ سلسلہ، یہ ماحول باقی. لیکن پھر اس کے بعد جس وقت سن 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہو گئی تو حسنین زینب ام کلثوم کو مدینے میں لے گئے. اور پھر 20 سال کے بعد زینب دوبارہ کوفے میں آئی ہے. لیکن اب جو زینب کوفے میں آئی ہے حسن و حسین ہمراہ نہیں ہیں. وہ ملعون ہمراہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے جس میں کٹا ہوا سر حسین.
خدا کی قسم آپ کبھی سوچیں ان منزلوں کو. ہم صرف سنتے ہیں, سوچے بھی تو صحیح. ارے آپ کسی سفر پہ جا رہے ہو, آپ کے باپ کا قاتل ساتھ ساتھ چل رہا, آپ کے بھائی کے قاتل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو, آپ کے دل پر کیسی قیامت کی منزل ہے. اب جو زینب آئی ہے تو اشراف زادیوں کو ملنے سے منع کر دیا تھا, اب کہہ دو کہ اشراف زادیاں زینب سے ملنے نہ, اس لیے کہ زینب قید ہو کے آئی. اور جس وقت کوفے کے دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی, وہ ملعون, عجیب بغض ہے اس ملعون کے دل میں, عجیب بغض. زینب کو دیکھتا ہے, یہ میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. اللہ, زینب کو دیکھتا ہے. زینب کو کس حال میں دیکھتا ہے؟ چادر نہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ, خدا کی حمد ہے جس نے ہمارے امیر کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا اور تمہیں اور تمہارے بھائی کو والعیاذ باللہ ذلیل و رسوا کیا. جناب زینب ہاتھ بندھے ہوئے, چادر سر پہ نہیں ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر. سن, الحمدللہ الذی ابلانا, حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں آزمائش کی لیے آزمائش کے قابل سمجھا اور ہم ہر آزمائش پر پورے اترے. جھوٹا ہے تو اور وہ کہ جس نے تجھے حاکم بنایا. یہ جملے جو سنے جیسے گھوسا ہوتا ہے سینے پہ لگ جائے. ارے اس کا بھائی مارا گیا, اس کے بیٹے مارے گئے, اس کے سر پر چادر نہیں ہے, اس کو اسیر بنا کے ذلیل و رسوا کر کے دربار اور بازار میں گھمایا گیا, لیکن ایک لمحے کے لیے فریاد نہیں کر رہی کیسے زینب کو رلاؤں. اللہ اکبر. بس ایک مرتبہ ایک ترکیب ذہن میں آئی, سپاہی کو حکم دیا, سپاہی حکم سن کے گیا, اور اب جو سپاہی واپس آیا تو تنہا نہیں ہے, زنجیر میں جکڑا ہوا ایک قیدی ہے. کسی نے کہا اے مختار, مگر تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. مختار نے گردن اکڑا کے کہا میرا سلام صرف میرے امیر کے لیے ہے, اور میرا امیر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. ابن زیاد کہتا اچھا اے مختار, اتنا چاہتے ہو اپنے امام کو, مگر تمہارا امام تو تمہیں بھول گیا, تمہارا امام تو تمہارا خیال نہیں رکھتا. کہا کیا بات کر رہا ہے, میرا آقا بڑا غلام پرور ہے. کہا تیرا مولا تیرا آقا کوفے میں آ گیا لیکن تجھے تو نہیں پوچھا. کہا تو کیا کہہ رہا ہے, میرا آقا کوفے میں آ جائے اور مجھ غلام کو نہ پوچھے. کہا تو کوفے کی بات کر رہا ہے, تیرا آقا اس دربار میں آ گیا, تیرا آقا اس دربار میں آ گیا, اس نے تو تجھے نہ پوچھا. کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ کہہ کے قریب میں سونے کا جو تشت پڑا تھا اس پر سے رومال کو ہٹایا. ایک مرتبہ حسین کا کٹا ہوا سر مختار نے دیکھا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ارے ایک مرتبہ جھٹکا مارا, زنجیروں کو توڑا, قریب میں کھڑے ہوئے سپاہی سے تلوار کو چھینا. اس سے پہلے کہ ابن زیاد پر حملہ کرتے قریب سے آواز آئی اے مختار اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لے. گھبرا کے دیکھا ایک جوان ہے, ارے زنجیروں میں جکڑا ہوا. آپ کون ہیں؟ کہا انا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. اور سنا مختار تلوار بھی نیام میں رکھ لو اور اپنی نگاہوں کو بھی دکھا لو, اس لیے کہ ہم دربار میں تنہا نہیں آئے ہیں. زینب ام کلثوم بے مقصد ألا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين
وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر واحشرنا مع المتقين والأبرار. وصل اللهم على محمد وآله الأطهار. ماتم حسین.